بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار ہے بی بی کی آج کی گفتگو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ ڈیفالٹ سال کا فیک بجٹ۔ عوامی سماجی حلقوں کے مطابق جس شہری سے بھی سوال کریں تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہر طرف ڈیفالٹ ہی ڈیفالٹ کی باز گشت کے دوران یہ بجٹ کاغذی اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اصل بجٹ منی بجٹ ہوگا جو الیکشن کے بعد پیش کیا جائے گا، جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا اور عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور بھی شامل۔ سندھ حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہ و پنشن میں اضافے کا اعلان۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں صوبائی حکومت نے کم از کم اجرت 35,550 روپے مقرر کر دی۔ حکومت نے ای پاسپورٹ اور آن لائن پاسپورٹ کی تجدید کی سہولت کا آغاز کر دیا۔ ایک مضبوط اور قابل اعتماد پاسپورٹ سسٹم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عالمی معیار کے سسٹم سے شہری پاسپورٹ دفاتر جائے بغیر آن لائن پاسپورٹ کی تجدید کروا سکیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ بجٹ میں عام انتخابات کی رقم مختص کر دی ہے تو الیکشن بھی وقت پر ہونے چاہیے۔ اسحاق ڈار۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اب معاشی قوت بھی بننا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ڈیفالٹ کی ریٹ لگانے والے اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں وفاقی وزیر خزانہ۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات چلانا غیر آئینی قرار دیا جائے۔ فیئر ٹرائل کے لیے اصول کے تحت ملٹری کورٹس میں چلائے والے مقدمات فوجداری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ سول سوسائٹی کی استدعا۔ حکومت نے 10 نومبر کو عام انتخابات کرانے کی پلاننگ کر لی۔ اگر اسمبلی خود تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن کے لیے 60 دن ہوں گے، اور اگر وزیر اعظم ایک دن پہلے بھی اسمبلی توڑ دیں تو پھر 90 دن بنتے ہیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کی گفتگو۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے ڈپٹی میئر کراچی کے لیے کاغذات نامزد جمع کرا دیے۔ نون لیگ کی جانب سے محمد اکرم اوان اور تحریک انصاف کی جانب سے ذیشان زیب نے ڈپٹی میئر کے لیے کاغذات نامزد جمع کرائے ہیں۔ ان کے علاوہ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مرتضی وہاب اور نجمی عالم نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ بھارت میں سب سے زیادہ جوڑوں کی اجتماعی شادی کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع باران میں اجتماعی شادیوں کی تقریب سے جس میں 2143 پسماندہ جوڑوں کی شادی کرائی گئی۔ مقامی ٹرسٹ کی جانب سے جوڑوں کی اجتماعی شادی کا انتظام کیا گیا جس میں مسلمان اور ہندو جوڑے شامل تھے۔ لیپ ٹاپ، موبائل اور دیگر کمپیوٹر آلات مہنگے نہ ہونے کا امکان۔ رواں مالی سال میں موبائل اور کمپیوٹر آلات سمیت انٹرنیٹ کے آلات پر کوئی نیا اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا، جس کے باعث امکان ہے کہ رواں سال ان کی قیمتوں میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے رویے کی تحقیقات کیے جانے کے خلاف گزشتہ روز احتجاجاً اچانک رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لاہور میں ریپ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں پولیس کے پاس ریپ گینگ کے 8 مقدمات رپورٹ ہوئے۔ متاثرین میں اسٹاف نرس، گھریلو ملازمہ اور ایک کم سن لڑکی بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹ۔ حکومت کا صحافیوں اور فنکاروں کے لیے صحت کارڈ کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فنکاروں اور صحافیوں کے علاوہ اقلیتوں، اسپورٹس شخصیات اور طالب علموں کی فلاح کے لیے بھی خصوصی فنڈز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ابرار ہے کی گفتگو دیکھتے اور سنتے رہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ابرار کو اجازت دیجیے۔ آج کا ہمارا پروگرام گفتگو اختتام پذیر ہو۔ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اسے لائک، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔